اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ رد الحاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا ہے اور اعتراض بھی کیا گیا ہے، اور یہ اعتراض اپنی سپیچز کے اندر بھی بعض افراد بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مثلاً بعض فلموں کے اندر بھی ڈائلاگز کے اندر یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ تو چونکہ معاشرے میں بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے، حتیٰ بعض اوقات جب لائیو ڈیبیٹ ہوتی ہے ہماری تو بعض افراد نے اس قسم کا سوال یا اعتراض کیا بھی تھا، تو چاہا کہ آج اس کے اوپر مختصر گفتگو ہو جائے۔ وہ سوال اور اعتراض یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو یہ عذاب کا اور عقاب کا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور معمولاً جو بتایا جاتا ہے اور جس انداز میں بتایا جاتا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ یعنی انتظار کر رہا ہے تم غلط کام کرو اور میں تمہیں سزا دوں۔ جس طرح ایک غضبناک غصے والا شخص ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی کسی کی کوتاہی دیکھتا ہے تو اس کو سزا دینے لگ جاتا ہے، اس کے اوپر اپنا غضب، اپنا غصہ جو ہے وہ اتارتا ہے۔ تو جب ہم آخرت میں عذاب کے حوالے سے آیات کو دیکھیں یا جو تقریریں کی جاتی ہیں دینی علماء کی طرف سے یا دیندار لوگ جو ہیں، انہوں نے اپنا ایک کنسیپٹ بنایا ہوا ہے، وہ ہے کہ اگر تم برا کام کرو گے تو تم جہنم میں جلو گے، اگر تم برا کام کرو گے تو تمہیں یہ عذاب ملے گا۔ تو اب چونکہ عذاب کا وہ پورا کنسیپٹ، سزا کا جو پورا کنسیپٹ بہتر انداز میں بیان نہیں کیا گیا، تو اعتراض کی صورت میں ابھرا تو پھر یہ کیسا خدا ہے کہ جس کے دل میں بالکل رحم ہی نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات تو ایک ڈائلاگ استعمال کیا گیا ایک فلم کے اندر کہ سزا کو اگر دیکھا جائے قیامت کے اندر تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ انسان نہیں ہے بلکہ ایک پکوڑا ہے، کہ جس طرح اس کو آگ میں تلنا ہے، تلا جاتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے وہ آگ میں جلے گا، ایندھن بنے گا۔ اس طریقے سے تعبیریں جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا یہ جوان طبقہ ہے اور جو دیندار طبقہ ہے، ایک گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ دینی معلومات کم ہیں ان افراد کی بھی کہ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو دین سے بیزار ہیں یا دین کی طرف آئے نہیں ہیں یا دینی ماحول میں رہے نہیں ہیں، تو ان سے تو توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ دینی معلومات ذرا اچھے انداز میں رکھیں گے۔ اور جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے اندر بھی کمی نظر آئی ہے کہ بعض حساس مسائل کے اندر ان کی معلومات کم ہیں، خصوصاً جب ہم یہی قیامت کے جزا اور سزا کی گفتگو کو دیکھتے ہیں تو معمولاً یہ نظر آتا ہے کہ اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اسی وجہ سے سوال اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ میں پہلے اعتراض کیوں اٹھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا جو درست جواب بنتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ معمولاً انسان قیامت کے جزا و سزا کے نظام کو، سسٹم کو اپنی زندگی میں موجود سسٹم کے ساتھ قیاس کرتا ہے۔ جیسے مثلاً آپ دیکھیں کہ انسان نے اپنی زندگی میں بہت سارے نظام بنائے ہیں، آپ کوئی بھی ایسا نظام نہیں دیکھیں گے کہ جس کے اندر سزا کا کنسیپٹ نہ پایا جاتا ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ آپ یوں کہہ لیں انسٹیٹیوٹ ہو، چاہے وہ بہت بڑی کمپنی ہو، جو بھی صورتحال دیکھ لیں، جس سسٹم کو بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پر سزا کا جو ہے وہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اور سزا کیا ہوتی ہے؟ معمولاً انسان کا جو عمل ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور اس کی جو سزا اور جزا ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ آپ نے اگر سرخ جو ٹریفک کا سگنل ہے اس کو کراس کیا تو تمہیں جرمانہ لگے گا، تو اب عمل کیا ہے؟ عمل ہے سگنل کراس کرنا، سزا کیا ہے؟ جرمانہ دینا پیسوں کی شکل میں۔ تو عمل جو ہے وہ اور ہے، اس کی حقیقت اور ہے،
لیکن جو سزا دی جا رہی ہے وہ سزا جو ہے اس کی نوعیت اور حقیقت اور ہے۔ اسی طریقے سے مثلا والدین اپنی اولاد کو جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی غلطیوں کے اوپر بعض اوقات سزا دیتے ہیں یا جزا دیتے ہیں۔ مثلا کہیں گے کہ اگر تم نے اچھے نمبر لیے اور اچھے طریقے سے امتحان پاس کیا، اس میں ٹاپ کیا، تو آپ کو یہ انعام دیا جائے گا، مثلا آپ کو کمپیوٹر لے کر دیا جائے گا، یا آپ کو مثلا جو ہے فلانے جگہ لے کر جایا جائے گا۔ تو یہاں پر عمل ہے امتحان پاس کرنا، جزا ہے اس کی لیپ ٹاپ ملنا یا اس کو کوئی اور انعام ملنا۔ یا اگر تم نے یہ برا فعل انجام دیا تو تمہیں مثلا ڈنڈے مارے جائیں گے، تمہیں ڈانٹا جائے گا۔ اب سزا جو ہے وہ پٹائی ہے اور عمل جو ہے کچھ اور ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہاں پر یہ ایگریمنٹ پایا جاتا ہے، یعنی انسان نے اپنی زندگی کو منظم بنانے کے لیے ایگریمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی برا فعل انجام دیا، اگر تم نے برائی کی، اگر تم نے کسی کو اذیت دی تو تمہیں سزا دی جائے گی، اور یہ سزا بھی ایگریمنٹ ہے۔ سگنل کراس کر کے اتنا جرمانہ بھی خود طے کرتے ہیں۔ والدین جب اولاد کو جزا و سزا دیتے ہیں تو ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ مثلا تم نے اگر یہ کیا تو تمہیں یہ دیا جائے گا یا یہ سزا دی جائے گی، تو یہ ایگریمنٹ ہے۔ ایگریمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ہے، جب چاہیں اس کو ختم کر دیں، جب چاہیں جو ہیں وہ اس کو لاگو کر دیں۔ تو یہ ایگریمنٹ کے اندر پایا جاتا ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے تبدیل کرنا، اس سسٹم کو بدلنا، یہ اس طریقے سے ہے۔ تو انسان نے جب اپنے اس نظام کو دیکھا اور پھر دوسری طرف سے اس نے دیکھا کہ قرآن کے اندر خداوند متعال نے جزا اور سزا کا کنسیپٹ رکھا ہے، تو اب جزا اور سزا کنسیپٹ دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی طریقے سے خدا نے جزا اور سزا کا سسٹم رکھا ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں موجود ہے، یعنی خدا نے یہ کہا ہے میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اگر تم نے میرے اعمال، میرے فرامین پر عمل کیا تو تمہیں جزا دوں گا، جنت میں جاؤ گے، اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر میں تمہیں کیا کروں گا؟ سزا دوں گا، مثلا جہنم میں جلو گے، آگ میں جلو گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے، یا اس طرح کی دوسری جو وہ سزائیں پائی جاتی ہیں، تو یہ سزا دی جائے گی۔ تو اب جب یہ صورتحال بنی، جب اس نے قیامت کے نظام کو قیاس کیا دنیا کے نظام کے اوپر، اب یہاں پر پھر اعتراض بنتا ہے کہ ٹھیک ہے انسان نے غلطی کر لی ہے، ٹھیک ہے انسان سے جو ہے وہ خطا ہو گئی ہے، تو پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ خدا کی رحمت کے خلاف ہے یہ سزا کا دینا۔ یا پھر یہ تو مثلا ایک طرح سے اعتراض کیا گیا کہ رحمت کے خلاف ہے۔ بعض پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک ڈائلاگ بنا دیا کہ یہ انسان ہے، کیا ہے، اس کو سزا ہی دینا ہے، انسان کی جو ہے انسانیت کے خلاف ہے اس کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر استعمال کرنا۔ تو اگر خدا کے فرامین کو وہ اپنے فرامین سے بھی نیچے تر سمجھتے ہیں، مثلا اگر آپ کا باس جو ہے وہ اگر کوئی قانون بنا دیتا ہے، اس کے توڑنے پر اگر سزا ملتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن وہ خدا جس نے خلق کیا ہے اس انسان کو، اس نے جو احکامات نازل کیے ہیں اور وہ بھی انسان کی سعادت کے لیے ہیں، انسان کی بہتری کے لیے ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو یہاں پر پھر اعتراض اٹھاتا، یہی انسان اعتراض اٹھاتا نظر آتا ہے کہ خدا یہ کیسا خدا ہے کہ جو اگر اس کے فرمان کی مخالفت کر دی جائے تو وہ جو ہے وہ سزا دینے لگ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک سسٹم ہے، عمل کا ایک نتیجہ ہے، عمل کا ایک ری ایکشن ہے، اس کا جو ہے وہ ری ایکشن آنا ہے۔ اگر اچھا کرو گے اچھا ری ایکشن ہے، برا کرو گے تو برا ری ایکشن ہے، تو اس میں اعتراض نہیں بنتا۔ لیکن چونکہ اس کے ذہن میں جزا و سزا کا کنسیپٹ، عمل اور جزا کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایگریمنٹ کے طور پر ہے، لہٰذا یہ اعتراض اس کے ذہن میں آتا ہے۔ جواب اس کا کیا ہے؟ سوال کی نوعیت واضح ہو گئی، پس کیوں یہ اعتراض اٹھتا ہے؟ چاہے وہ دیندار ہو، اگر اعتراض اٹھ رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے، اور اگر کس دین سے باہر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں بھی یہی کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ عمل اور جزا، عمل اور سزا، ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ایگریمنٹ والا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ حقیقی رابطہ نہیں ہے، تکوینی رابطہ نہیں ہے۔ تکوینی رابطے سے کیا مراد ہے؟ میں اس کو بھی سمجھا دوں تاکہ میرے جواب میں جب میں داخل ہوں تو یہ مطلب جو ہے واضح ہو جائے۔ آپ ایک
فعل کو انجام دیتے ہیں، بعض اوقات اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے یا اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے یا اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر آپ ایک گلاس میں پڑا پانی وہ پی لیتے ہیں اور اس میں اتفاق سے کسی نے زہر ملایا ہوا اور آپ کو نہیں پتا تھا، اور آپ وہ پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو زہر تھا، غلطی سے پی لیا ہے، تو آیا یہ جو زہر کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ کہ آپ کو جب پتہ چل گیا کہ یہ تو غلطی سے ہوا ہے، کیا اس کا اثر ختم ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کو اس نے نقصان پہنچانا ہے۔ اگر کم ہوگا تو زیادہ کم نقصان پہنچائے گا، آپ کی موت نہیں ہوگی، کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو ریکور کر جائیں گے۔ اگر تھوڑا زہریلا ہوگا زیادہ تو چند منٹوں کے اندر موت ہو جائے گی، موت کو روک نہیں سکتے۔ اب یہ جو عمل تھا اس کا جو اثر ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ حقیقی اور تکوینی اثر ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ہاتھ میں چھری تھی، آپ کسی چیز کو کاٹ رہے تھے، تھوڑی سی آپ نے غفلت کی، مثلا آپ نے چہرہ پھیر لیا یا کہیں مگن ہو گئے، ٹی وی دیکھ رہے تھے یا کسی اور کو دیکھ رہے تھے، مگن ہو گئے تو اچانک سے چھری جو ہے وہ آپ کے انگلی پر یا ہاتھ پر لگ جاتی ہے، تو اب چھری نے کاٹنا ہے۔ اب چھری اگر ایگریمنٹ ہوتا تو پھر چھری جو ہے وہ غفلت کی صورت میں نہ کاٹتی، لیکن چھری کا کام، اس کا اثر، اس کا حقیقی اثر کیا ہے؟ کاٹنا ہے۔ اب چاہے وہ غفلت کی صورت میں ہو یا شعوری طور پر انسان اپنے ہاتھ پر مارے تو اس نے ہاتھ کو کاٹنا ہی ہے۔ تو اب یہ ہاتھ جو ہے وہ کٹ جائے گا۔ اب یہاں پر یہ اثر تکوینی تھا، چھری نے کاٹنا ہی کاٹنا تھا، تو یہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں کہ انسان کے بعض اعمال کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ایگریمنٹل نہیں ہوتا، اس کا ایگریمنٹ نہیں پائی جاتی، بلکہ اس میں تکوینی طور پر اثر ہوتا ہے۔ لیکن مثلا مثال کے طور پہ دیکھ لیں، آپ نے ٹریفک کا اشارہ توڑا، اس کا جو اثر ہے وہ چھری کی طرح نہیں ہے، وہ زہر پینے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر جدا ہے، ایگریمنٹ ہے کہ تم نے اگر یہ ٹریفک سگنل کو توڑا تو تمہیں جرمانہ لگا دیا جائے گا۔ اب اس جرمانے کو روکا جا سکتا ہے، انسان کے اختیار میں ہے کہ اس کو روک دے، اس کے عمل کا اپنا نتیجہ نہیں ہے، یعنی اسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ چھری کا کاٹنا آپ کے عمل کا نتیجہ ہے، یا مثلا زہر کا اثر کرنا، زہر کو پی جائیں اور وہ مر جائے، وہ آپ کے عمل کا نتیجہ ہے، لیکن ٹریفک سگنل کو توڑ کر جرمانہ آپ کے لگنا یہ آپ کے خود عمل کا نتیجہ نہیں ہے کہ اس عمل کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کو جرمانہ لگے نا۔ ایگریمنٹ تھا کہ آپ نے اس کو ٹریفک سگنل کراس کیا تو آپ کو جرمانہ جو ہے وہ لگ جائے گا۔ بس بعض اوقات عمل کا جو نتیجہ ہے وہ تکوینی اور حقیقی نہیں ہے، اور بعض اوقات تکوینی اور حقیقی ہے۔ تو معمولاً جو ہم نے جزا و سزا کا سسٹم بنایا ہے وہ ایگریمنٹ کے مطابق ہے، اور بعض اوقات انسان کی اپنی زندگی میں عمل کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ تکوینی اثر ہوتا ہے، حقیقی اثر ہوتا ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو سزا اور جزا کا سسٹم رکھا ہے، خصوصاً سزا کا، چونکہ انسان سزا میں جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہے، نہ کہ جزا کے اندر، ثواب کے اندر سوال نہیں اٹھاتا، لیکن سزا کے اندر جو ہے وہ سوال اٹھا دیتا ہے۔ تو اب یہ جو سوال اٹھا رہا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قیامت کا جو سسٹم ہے وہ ایگریمنٹ والا ہے یا انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے اعمال کے نتائج ہیں، اور حقیقی اور تکوینی نتائج ہیں، نہ کہ سگنل کو توڑا اور پھر آپ کو جرمانہ ملا، اس طریقے سے نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے زہر پیا اور آپ کی موت واقع ہونی ہے، اس طرح کا ہے۔ تو ہم جب قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں واضح اور روشن طور پر یہ نتیجہ ملتا ہے کہ قیامت کا جو نظام ہے وہ تکوینی ہے، حقیقی ہے، آپ کے اور میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے وہ سزا کہ جو مل رہی ہے۔ تو یہ پھر اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے مثلا زہر کے اندر کوئی اعتراض یہ نہیں کرے گا کہ زہر نے کیوں مجھے مارا، تو زہر کا اثر ہی وہی ہے، چھری نے میرا ہاتھ کیوں کاٹا، اعتراض نہیں بنتا۔ لیکن اگر ایگریمنٹ وہاں اعتراض بن سکتا ہے کہ آپ نہ کریں اس طرح، آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ قانون اس طریقے سے نہ بنائیں۔ لیکن اگر تکوینی اثر ہو تو اب تکوینی اثر، آپ ایک برا فعل انجام دے رہے ہیں، اس کا اثر ہے، اب وہ اثر مترتب ہو رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا۔ ملاحظہ کرتے ہیں کچھ آیات کو
آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ قانون کس قسم کا ہے۔ ملاحظہ کریں سورۃ النساء آیت نمبر 10 ہے، ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ظلم و زور سے کھاتے ہیں، یعنی ظلم کرتے ہوئے کھا رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ میں جو ہے کیا کر رہے ہیں، آگ کو ڈال رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، تشبیہ و تمثیل نہیں دی جا رہی ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا گویا کہ وہ آگ کھا رہے ہیں، نا انما یأکلون فی بطونہم نارا، ان کے باطن میں جو چیز جا رہی ہے وہ نار ہے، یعنی وہ جو مال کھا رہے ہیں وہ آگ ہے، حقیقت میں اس کی حقیقت آگ ہے۔ جس طرح زہر کی حقیقت موت ہے، ضرر پہنچانا ہے، اسی طرح اگر ظلم کرتے ہوئے یتیم کا اگر مال کھایا جائے گا تو وہ آگ ہے۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ میں یتیم کا مال تو کھاؤں لیکن اس کا کوئی نتیجہ مترتب نہ ہو، نہ، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، یہ ٹریفک سگنل کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کا تکوینی اثر ہے۔ خوب، اگلی آیت کو جو ہے ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھیں سورۃ البقرہ آیت 174، اس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ لوگ کہ جو خداوند متعال نے ان پر نازل کیا اس کو چھپایا، جن لوگوں نے، یعنی کتاب جو نازل کی اس کو چھپایا۔ مثلا آپ دیکھ لیں یہود و نصارہ کو اگر دیکھیں تو تحریف کی انہوں نے فرامین الہی کے اندر، چھپانے کی کوشش کی، اپنے من کے مطابق جو ہے شریعت بنانے کی کوشش کی۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے ثمن قلیل یعنی دنیا کو خریدا، ثمن قلیل سے مراد یہاں دنیا ہے، دنیا کو خریدا۔ تو اب انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، ثمن قلیل جو لی ہے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، تو پھر کیا ہے، یعنی وہ آگ کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، فقط آگ ہے۔ یہ ثمن قلیل جو خرید رہے ہیں، یہ جو عمل ان کا ہے وہ آگ ہے، یعنی یہ آگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تکوینی اثر ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر یہ عمل کریں گے تو آپ کو قیامت کے اندر جو ہے جب جائیں گے اس وقت آپ کو جو ہے وہ آگ میں جلایا جائے گا، آپ کو مثلا تندور میں پھینک دیا جائے گا مثال کے طور پر، یوں نہیں ہے، اس کے عمل کا تکوینی اور حقیقی اثر آگ ہے اور اس کے اندر اس نے جو ہے وہ جلنا ہے۔ بس ایک آیت یہ ہے، اس کے بعد ہم اگلی آیت کو جب ملاحظہ کرتے ہیں تو وہاں بھی اسی طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت 30 ہے، ارشاد ہو رہا ہے، میں تیزی سے پڑھوں وقت جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، یعنی ہر نفس جو ہے وہ پائے گا اس چیز کو کہ جو اس نے انجام دی ہے، چاہے خیر ہے چاہے برائی ہے، وہ اس کو پائے گا، کیا پائے گا، محضرا، اس کے سامنے حاضر ہوگا، اس کا عمل، خود اس کا عمل، اس عمل کا جو نتیجہ ہے، وہ عمل کا باطن اور حقیقت ہے، وہ اس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ اگلی آیت کو ملاحظہ کریں، انتہائی خوبصورت آیت ہے، توجہ کریں، آخرت کے اوپر، اس کے نظام کے اوپر، قیامت کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا بہترین جواب ہے یہ آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ، کہ گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کے عطا کردہ چیزوں میں بخل کیا، بما آتاہم اللہ من فضل، خدا نے اپنے فضل سے جو عطا کیا ان کو اس میں بخل کیا، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے،
اور پھر کیا ہے کہ جس چیز میں کے ذریعے یا جس چیز میں انہوں نے بخل کیا ہے وہ قیامت کے دن ان کی گردنوں کا طوق ہے، یعنی یہ بخل کا عمل جو ہے ان کی گردن کا طوق بنے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ اب دیکھیں واضح طور پہ آیات اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہیں کہ انسان کا عمل ہے جو جزا اور سزا میں بدل رہا ہے۔ چونکہ اعتراض جو ہے وہ سزا کے مورد میں بیان کیا جاتا ہے، تو میں نے آیات بھی جو ہیں وہ سزا کے عنوان سے بیان کی ہیں تاکہ سوال کا جواب بہترین انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے۔ تو یہاں تک بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن جو سزا دی جا رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسے انسان کبھی غسیلہ ہو جائے، کبھی غصہ آ جائے تو اپنا غصہ خالی کرے، اس طریقے سے نہیں ہے تاکہ آپ خدا کو اس جیسا سمجھیں۔ آخرت کا عمل کا اور عمل کا نتیجہ، اس کا جو رابطہ ہے وہ آپ کے ان اعمال کی طرح نہیں ہے جیسے انسان اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے بعض ایگریمنٹ کیے ہوتا ہے، جیسے ٹریفک سگنل ہے اور اس طرح کے احکام ہیں، بلکہ یہ تکوینی آثار میں سے ہے اس کا جزا اور سزا، یعنی عمل ہی اس کی سزا ہے اور عمل ہی اس کی جزا بنتی ہے، اس کی حقیقت، اس کا باطن جو ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اعتراض جو ہے وہ خود بخود ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ خود بھی تدبر اور تفکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قیامت کے اوپر اور سزا کے اوپر اعتراض نہیں بنتا جو معمولاً کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔